ہم کہیں ناجائز یا جائز کسی مقدمے میں پھنس گئے، کوئی انسان ہماری سفارش کر دے، ہماری وہاں سے جان بچا دے، کہیں کسی وجہ سے ہم کسی کے مقروض ہوں اور اس قرض دار کا تقاضا بڑھ رہا ہو، وہاں ہماری کوئی انسان مدد کر دے، تو میرے بھائیوں یہ چھوٹے چھوٹے احسان اس دنیا والوں کے ہم ساری عمر یاد رکھتے ہیں، ساری عمر ہم اس کے احسان مند رہتے ہیں، کہیں اگر مل جائے سلام دعا کرتے ہیں اور ہمارے ذہن میں وہ جذبہ اور وہ کیفیت فوراً اور وہ وقت فوراً یاد آ جاتا ہے کہ شخص نے فلاں موقع پر ہماری مدد کی تھی۔ میرے بھائی یہ سب احسانات ہے، اور انسان کو چاہیے کہ کسی بندے کا بھی احسان کسی کی بھی احسان فراموشی نہ کرے، چاہے وہ انسان ہو یا اللہ تبارک و تعالیٰ تو اتنے بڑے محسن ہیں، ہم اور آپ اندازہ لگائیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ہر وقت ہر موقع پر ایسی ایسی نعمتوں سے نواز رکھا ہے۔ سب سے پہلے تو یہی کہ اللہ نے ہمیں پیدا کیا، اور پیدا بھی ایسے نہیں کہ ہمیں جانوروں میں پیدا کر دیا، ہمیں کوئی جانور نہیں بنایا ہے، اللہ کا بڑا احسان ہے۔ ہم دیکھتے ہیں جانوروں کی زندگی انسانوں کی زندگی کے مقابلے میں بہت بدتر ہوتی ہے، وہ اللہ تعالیٰ نے اس انسان کے خادم بنائے ہیں۔ دنیا کے اندر جتنی مخلوقات ہیں، ساری مخلوقات اللہ تعالیٰ نے اس انسان کی خدمت کے لیے پیدا کی ہیں۔ کچھ خادم ایسے ہیں جو اللہ تعالیٰ نے فری میں ہمیں دے رکھے ہیں، ان کا کوئی چارج نہیں، کوئی ان کے پیسے نہیں، کوئی رقم نہیں لی جاتی، کوئی کچھ وصول نہیں کیا جاتا۔ کچھ خادم ایسے ہیں جو بیگاری خادم ہیں، اللہ تعالیٰ نے بغیر کسی پیسے کے، بغیر کسی رقم کے، ان کو بیگاری خادم کہتے ہیں، انسان کی خدمت میں لگا رکھے ہیں۔ جیسے چاند ہے، سورج ہے، ہوا ہے، روشنی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے پانی بھی ایسے ہی ہمیں عطا کر دیا۔ اگر اللہ تعالیٰ پانی کو روک لے، پانی کی تنگی ہو، جہاں تنگیاں ہیں، تھوڑی بہت تنگیاں ہیں، وہاں کتنی پریشانی ہے، اس کا اندازہ لگائیں اور سوچیں، غور کریں۔ ہم سب جانتے ہیں کہ جہاں پانی کھارا ہے، نمکین ہے، پینے کے قابل نہیں ہے، انہیں کتنی پریشانیاں ہوتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں میٹھا پانی دیا، اور زمین کے زیادہ تر حصے پر، زیادہ تر علاقے میں، اور ہمارے اس علاقے میں تو اللہ کی طرف سے بڑا انعام ہے کہ ہمیں اللہ نے ایسا پانی مرحمت کر رکھا ہے کہ اس کی مثال پوری دنیا میں نہیں ملتی۔ تو یہ سارے اللہ کے احسانات ہیں۔ اسی طریقے سے بہت سارے خادم اللہ تعالیٰ نے ایسے بنائے کہ ان کی ہم تھوڑی سی خدمت کر کے ان سے اپنا بڑا کام لے لیتے ہیں۔ جیسے مثال کے طور پر ہم نے کوئی جانور پال لیا، مثال کے طور پر بھینسا، جسے ہماری زبان میں جھوٹا کہتے ہیں، بھینس پال لی، گائے پال لی، اسے اس کے کھانے کا، چارے کا انتظام کرتے ہیں۔ گائے ہیں اور بھینس ہے تو اس کا دودھ نکال کر کے، دودھ دوہ کر کے ہم آج کل تو کاروبار بھی کر رہے ہیں، اور کاروبار کے علاوہ ہمارے پینے کے کام آتا ہے، اس سے ہمارا دودھ بنتا ہے، دودھ ملتا ہے، دہی ملتی ہے، چھاچھ ملتی ہے، گھی وغیرہ وغیرہ، بہت ساری چیزیں دودھ سے بنائی جاتی ہیں، مٹھائیاں بنائی جاتی ہیں، اور ساری چیزیں ہیں۔ کام کی بنا کیا؟ صرف اللہ کے مخلوق کو ہم نے صبح شام چارہ دانہ ڈالا، اور اللہ تعالیٰ نے یہ نوازشیں اور یہ مہربانیاں اس بھینس اور گائے کے ذریعے سے ہمارے اوپر بے بہا برسا دی۔ اسی طریقے سے کوئی جانور ہے، ہمارے کھیت کے کام آتا ہے، سواری کے کام آتا ہے، انہیں تھوڑی بہت خدمت کر کے ہم کام میں لے لیتے ہیں۔ یہ سب اللہ تعالیٰ کے احسانات ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اس انسان کو ہر لمحہ اور بہت سارے احسانات سے نواز رکھا ہے۔ اگر یہ انسان کے اندر، کسی بھی جاندار کے اندر جو سانس اندر جا رہا ہے، اگر اندر کا اندر ہی رہ جائے تو ہمارا کیا بنے؟ ہم سب غور کر سکتے ہیں، سوچ سکتے ہیں۔ ابھی ہماری اسی وقت زندگی ختم ہو جائے، یہ ساری خوشیاں، سارے ہجوم، سارے پروگرام اور سارے دماغوں کی سوچیں سب کے ساتھ دھڑی کی دھڑی رہ جائیں، صرف اس ایک سانس کے اندر جا کر باہر نہ آنے میں۔ کہ اللہ کا کتنا بڑا احسان ہے، اللہ کا کتنا بڑا کرم ہے۔ اگر ہم غور کریں اور سوچیں کہ اللہ ہم ہر وقت، ہر لحظہ سانس اندر جا رہا ہے، آ رہا ہے، اس کو محسوس بھی نہیں کرتے،